अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक नई डेवलपमेंट है और बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और ज़रूरी डेवलपमेंट थी, और वो ये है कि आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि PMLN जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, जो आज सबसे बड़ी सियासी जमात है, और दूसरी जो सियासी जमात इस मुल्क की है, एक बड़ी सियासी जमात अपने वक्त में रही है, पूरे पाकिस्तान में रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन दोनों के दरमियान बैकडोर राब्ता हुआ है मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने की सूरत में। इस मुल्क की में जो मौजूदा हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो मुल्क को ख़तरात हैं, जो अवामी मसाइल है, उनको और इस नाअहल नाकाम तरीन हुकूमत को, जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर जो पहले था वो अब इंडिया हो गया है। ये इनकी सफारतकारी है, पहले ही आइसोलेशन का शिकार है पाकिस्तान। तो इस मौके पर पाकिस्तान की सियासी जमातों को सोचना चाहिए। PDM के हवाले से जो कुछ हुआ है उसके ऊपर तो मैं आगे व्लॉग में बात करूंगा, लेकिन जो अभी ये खबर आई है, और वो ये खबर, उसकी तस्दीक मैं भी करता हूँ क्योंकि चंद अहम तरीन लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हाँ, ये राब्ता हुआ है। देखिए, ये दो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनको मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए इन दोनों के दरमियान बदएतमादी भी बहुत है। आपने देखा PDM में जो सबसे ज़्यादा एक बेहतरीन मौलाना फजल रहमान की सूरत में इनको PDM का सरबराह मिलने के बावजूद इन दोनों सियासी जमातों की जो एतमाद का फुक़दान नज़र आया। और फिर जो लीडरशिप होती है, जो सेकंड लाइन लीडरशिप होती है, वो ऐसे हालात पैदा करती है, मीडिया में ऐसे स्टेटमेंट देती है कि इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं। हालांकि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के और बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज साहिबा के दरमियान भी ऐसे चंद स्टेटमेंट्स आए, लेकिन वो स्टेटमेंट इस तरह नहीं थे जो नीचे वाले मजीद मीडिया में आके ख़राब कर देते हैं। तो बहरहाल आपको याद होगा कि PMLN और पीपल्स पार्टी में आपके मीसाक़ जमहूरियत भी हुआ था। हालांकि उस ज़माने में PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान दोनों ही पार्टी थी, तीसरी कोई मेजर पार्टी तो थी नहीं, तो इसलिए इक़्तिदार के हवाले से ये दोनों पार्टियां लड़ती थीं, और दोनों का काम ही होता था कि सियासी तौर पर वो सियासी बयान दे, और सख्त तरीन बयानात एक दूसरे की लीडरशिप के हवाले से आए, इल्ज़ामात लगे, बहुत सख्त जुमले भी कहे गए। लेकिन जब दोनों ने रियलाइज़ किया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो फिर एक मीसाक हुआ और मीसाक जमहूरियत कहलाया, और उस मीसाक के बुनियाद पर पार्टी आगे चली। और फिर उसी मीसाक की बुनियाद पर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, वो जो एक बहुत ही मजबूत सदर थे, बड़ी ताकतवर सदर थे, उनका जाना ठहर गया। तो आज भी ऐसे हालात हैं। यकीनन इस वक्त जो है वो इनकी जो बैकडोर बात हुई है, ये बहुत ही अच्छा है, खुशाइन है। एतमाद का फुक़दान जो है वो निकालना चाहिए और मसाइल हल करने चाहिए। इसके साथ साथ आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि बिलावल भुट्टो ने, यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने तो इतनी बड़ी एक पेशकश कर दी है PMLN के कि इस मौजूदा हुकूमत को हटाइए, आप हमारा साथ दीजिए, आइए अदम एतमाद की सूरत में हाँ आप पंजाब का वज़ीर आला भी ले लीजिए और वज़ीर आज़म भी ले लीजिए। मसलन उनको इस बात से इदराक नहीं, जो मैं कहता था हमेशा कि देखें, अगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आएगा तो वो PMLN के लिए वो नहीं करेगा जो आज एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी सारी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी पता है कि ठीक है अपने मुखालिफिन को काउंटर करना है, लेकिन उसके लिए सियासी इंतकाम नहीं, कल उनको भी फेस करना पड़ेगा। तो ये एक जो बहुत बड़ा आपके आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया है, उनके तर्जुमान की तरफ से आया है। मेरी बहुत अहम जगह बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जी बिल्कुल PMLN जो है वज़ीर आज़म भी ले ले और वज़ीर आला भी पंजाब का रख ले, लेकिन खुदा रहा इस मौजूदा हुकूमत को, जो कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए तबाही का आबाज़ बन चुकी है, इसको फारिग किया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि मेरी इत्तला ये है कि PMLN इस डायलॉग को कर रही है और बैकडोर जो डीलिंग है वो हो रही है, और यकीनन बहुत जल्द आप देखिएगा कि ये राब्ता, मैंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में राब्ता होने वाला है, आपने देख लिया कि टेलीफोनिक राब्ता हुआ और उसके बाद PDM का इजलास बुलाया गया फौरी तौर पर। और अब PDM के जो भी सूरत हाल है उसमें बाद में बात करूँगा। आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का भी बहुत जल्द राब्ता होने वाला है।
اور دونوں کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم دونوں کے اختلافات اور عدم اعتماد اور میڈیا میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے جو دو بڑی سیاسی جماعتوں میں دوریاں ہوئی ہیں، اس کا فائدہ یقیناً مافیاز کو ہوتا ہے، ایسی جماعت کو ہوتا ہے جس کا عوام میں کوئی روٹس نہیں ہوتے ہیں اور وہ زبردستی حکومت میں ہے. اور یہی ہوا کہ جب ان دونوں کے درمیان پی ڈی ایم جب تک مضبوط تھی تو آپ دیکھ رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ آج حکومت جائے گی، کل جائے گی، اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ جا رہی تھی. لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی اور اے این پی ہٹی ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ لوز ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ زیادہ طاقتور ہو گئے. یقیناً حکومت جو ہے وہ جو کہتی ہے کہ جی اب یہ بیکار لوگ ہیں، فلاں ہے، یہ وہ کہیں گی کیونکہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا. اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا یہ جو رابطہ ہے، اب اس میں چند بڑی اہم چیزیں ہیں وہ میں بتا دوں کہ پی ایم ایل این وزارت عظمیٰ نہیں لے گی. پی ایم ایل این کہے گی کہ آپ وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو ہی دیجیے، کیونکہ یہ ایک عدم اعتماد کے بعد کچھ دنوں کے لیے پی ایم ایل این کا خاص ٹارگٹ جو ہے وہ جنرل الیکشن ہے، جو مڈ ٹرم ہو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہیں، یا 2023. ان کا خاص ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کے مڈ ٹرم الیکشن ہے یا جنرل الیکشن ہے. ان کا یہ عدم اعتماد کی صورت میں وزیر اعظم لینا نہیں. ہاں وزیر اعلیٰ کے لیے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ اگر آئے تو وہ پی ایم ایل این کا آئے، اور وزیر اعلیٰ اگر پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی نے تو آفر کر دیا کہ جی وزیر اعلیٰ بھی رکھیں، وزیر اعظم بھی رکھیں. لیکن پی ایم ایل این نے وزیر اعظم شپ پیپلز پارٹی کو واپس کر دی. جو میری اطلاعات ہیں اس بنیاد پہ ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، جن کے بارے میں سننے کو آ رہا ہے تو وہ وزیر اعظم بنے، بالکل بنے. وزیر اعظم جو ہے وہ ظاہر ہے چند دنوں کا ہے، 6 مہینہ 8 مہینہ، اس کے بعد جنرل الیکشن میں جانا ہی جانا ہے. تو پی ایم ایل این وزارت عظمیٰ پہ آنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے بہت شکریہ، آپ نے 2 بڑی آفر دی ہیں، لیکن ایک بڑی آفر وہ واپس کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہمیں دیجیے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ میں حمزہ شہباز جو ہیں وہ آئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کے درمیان جو پنجاب میں عدم اعتماد لانے کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور جہانگیر ترین کے ساتھ، اس کا کیا ہوگا؟ تو میں آج آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں اور بہت ہی اہم خبر ہے کہ پی ایم ایل کیو پیپلز پارٹی اور ترین میں جب یہ بات چیت طے ہوئی اور انہوں نے ان چیزوں کو موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے مل کر آگے بڑھنے کی بات کی اور آفر کی پی ایم ایل این کو اور اپوزیشن کو اور پی ڈی ایم کو کہ وہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں، تو پیپلز پارٹی نے ان سے اس بات کی بھی اجازت لے لی کہ پی ایم ایل این کا وزیر اعلیٰ آ جائے. تو گویا جہانگیر ترین اور پرویز الہی اس بات پہ وڈرا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل پی ایم ایل این کا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے، لیکن یہ حکومت جائے. یہ بہت بڑی اور اہم چینجنگ ہے. اب رہتی ہے بات، اور اس میں ایک اور بات کہ جو اگلی حکومت مرکز میں بنے گی اس میں آپ کو ایک اور پیشن گوئی کر رہا ہوں. اس میں پی ایم ایل کیو تو ہوگی، ظاہر ہے وہ اس کا حصہ ہے، لیکن ایم کیو ایم بھی ہوگی. ایم کیو ایم بھی اس نئی حکومت کا حصہ بنے گی جس کے وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، اور اس میں پی ایم ایل این اور اپوزیشن پی ڈی ایم جے یو آئی ان کو سپورٹ کرے گی. ہاں وزارت کے حوالے سے پی ایم ایل این کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، پی ایم ایل کیو کے لوگ ہوں گے، ایم کیو ایم کے لوگ ہوں گے، اور ترین صاحب کے بھی لوگ ہوں گے. لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کو کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کو لے کر آئیں، لیکن وزیر اعلیٰ ادھر ہوں گا. اور وزیر اعلیٰ اگر پی ایم ایل این کا ہوگا تو اس میں ترین کے لوگ بھی ہوں گے، پی ایم ایل کیو کے لوگ بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کی جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے. اب ان تمام چیزوں کے طے ہونے کے باوجود جس کی بنیاد پر یہ بات چیت کر رہے ہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آفر کے اوپر کیا فیصلہ ہوا ہے اور یہ کہاں تک کامیاب ہوگی، یہ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی بات چیت کے بعد فائنل ہوگا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان بہت اہم کردار ادا کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ میں ہوں گی، تو پارلیمنٹ تو بیٹل پلیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، تمام جیتے چلائے. کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2023 میں بھی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئے گی، اس طرح کا بھی ہے. وقت کے ساتھ حالات تبدیل ہوتے ہیں. آج جو پاکستان تنہائی کا شکار ہے، بڑی سپر پاور پاکستان کی موجودہ رجیم سے، حکومت سے، عمران خان سے ناراض ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، جمہوری حکومت نہیں ہے، اور اس حکومت کا مزید چلنا مناسب نہیں ہے. تو ظاہر ہے
عوامی پریشر بھی ہے، ان کی کارکردگی صفر بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم بہت طاقت کے ساتھ عوامی تحریک شروع کرنے والی ہے، وہ اس کا بھی پریشر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ان کو رکھ کر ساری برائیاں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہی ہیں، اور آگے اس ادارے کو بہت، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ ریئلائز کر چکے ہیں، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور ملک کی سفارتی اور خارجی لیول کو دیکھتے ہوئے اور ملک کے اندر جو عوام کی جو نبض ہے اس کو دیکھتے انہوں نے بھی فیصلہ ہوا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جانا چاہیے، اور یہ عدم اعتماد آئے اور سیاست ان سیاسی جماعتیں آئیں، اور ان کا بھی سب سے زیادہ ان کا جو آپ کے فیور ہے وہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، اور اگر سیکنڈ آپشن ہے تو وہ آپ کے شہباز شریف کے لیے بھی ہے، ان کے لیے کبھی بھی نہیں ہے۔ ہاں، شہباز شریف صاحب نے جو سخت رویہ اختیار کیا ہے وہ ایک میٹر ہے جس کی بنیاد پر پرائرٹیز جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں بلاول بھٹو کو مل گئی ہے۔ بہرحال وقت کے بہترین حالات کے لحاظ سے دو بڑی سیاسی جماعتوں کا ملنا، چاہے بیک ڈور ہی ملے، اپنے اعتماد کو بحال کرنا اور ملک کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرنا، جس طرح بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے مل کر میثاق کیا تھا، اور ایک سلیکٹڈ اور ایک ڈکٹیٹر اور ایک ایسی حکومت کو جس کے خلاف جدوجہد کی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ آج وہی وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید کیا تیزی آتی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔